اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حکم عام ہے برائے عام میں عام ہے، عام مسلمان، مسلمانوں کے یہ حکم برائے لیے، ایک حاکم حکم ہے. حاکم کے لیے ہے۔ حاکم باید یه جوری باشه که منفر نباشه، حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگ نفرت نہ کریں، حتی در مسائل مهمه. حتی سخت ترین مسائل میں بھی۔ فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا. این باید انفضوا اس طرح نشه، سے نہیں ہو انفضوا کہ نباشه. لوگ اس سے دور ہو جائیں، این دیگه مصادیقش عرفیه اور یہ خارجی، ایک عرفی شے ہے۔ فرق نمیکنه این حرام یا اون حرام یا اون. همون بله، با اینکه نهی کردن حضرت. این روایت داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت میں ہے کہ پیغمبر روی نے سنگ ایستادن، اس وقت این سنگ بالا رفت، پتھر کے پاس پیغمبر صلی الله علیه و کھڑے آله ہوئے یا بیٹھے، معراج اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو اوپر چلا گیا وہ، محرم جبرائیل آوردشون به بیت المقدس، از بیت المقدس جبرائیل بردشون به مسجد کوفه، اور اس کے بعد از مسجد پیغمبر کوفه رفتن بالا به آسمان. ظاهرا روایت داره این سنگ پیغمبر صلی الله علیه و آله براش ایستاده بودن، پیغمبر که رفتن بالا که پیغمبر جس برن پتھر برای پہ کھڑے تھے مسجد، وہ اوپر جا رہا تھا۔ سنگ هم یه قدری اومد بالا، حالا یا جبرائیل یا پیغمبر صلی الله علیه و آله بهش اشاره کردن که تو نیا، همجا وایساد. روایت ہے کہ اس پتھر پر پیغمبر نے سفر کو انجام دیا اور بیت المقدس تک گئے اور مسجد کوفہ تک گئے اور باقی تمام جگہوں تک گئے۔ يعجل لا شكو يعني دیکھیں اس میں لعله ایک مثلا مقرر أنه 10,000 سنة مثلا، فكلما كثرت الأدعية 10,000 يصير أقل مثلا على الأقل. ہر طرح سے دعا اثر کرتی ہے، بس دعا طے کرے کہ بس 1,000 سال تک ایسا نہیں ہوگا، لیکن دعا کرنے کے نتیجے میں وہ 1,000 میں کچھ کم ہو جائے، کچھ کم ہو جائے اور فرج حاصل ہو جائے۔ سلام عليك. نه این مسئله را در عربے میں موجود ہے یہ مسئلہ، ظاهرا اور فقها اس تسالم چیز کے دارن اوپر فقہا نے تقریباً تمام فقہا نے اس کو قبول کیا ہے در قصد عشره باید در یه مکان کہ باشه، چه شهر جب ارادہ باشه، کرے 10 دن کا چه تو شهری ایک ہی باشه، جگہ پر چه ہو، دهی که 10-20 تا خونه چاہے توش وہ باشه. بڑا شہر ہو چاہے چھوٹا اگر شہر ہو۔ قصد کنه که من تو این چند تا 10 روز میمونم، این اگر فایده انسان یہ نداره. طے کرے کہ میں ان 10 دیہاتوں میں 10 دن رہے گا بمونه تو یک جا تو یہ فائدہ یک نہیں ہے۔ 10 روز بمونه، وقت در اثنای چند ساعتی ہاں یہ کر سکتا ہے کہ میں ایک گاؤں میں 10 دن رکے و اور برگرده، اشکال تھوڑا نداره. سا کچھ گھنٹے کے لیے کسی دوسرے بغل کے گاؤں میں چلا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، چند تا من این 10 روز میمونم، یه روز اینجا یه روز اونجا، نه. لیکن اگر یہ قصد کرے کہ میں قصد عشره میں داریم، 10 دن نه ان نه تولیه وضو رو باطل میکنه، نه کمک مکروهه. بله
چرا 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 شفاف ببینید فقها دیکھیں فرمودن فقہا نے فرمایا روایت هم داره کسی که کہ وضو جو وضو کرتا ہے یا غسل کرتا میکنه ہے این سه یہ تین قسمه طرح سے ہے. یک ایک قسمه که نه کہ جو مکروه نہ نه مکروہ حرام ہے نہ حرام ہے نہ اس سے وضو باطل ہوتا ہے، و وہ اونی یہ هم اینجور که عادتا آدما وضو میگیرن خودش آب میریزه و خودش وہ یہ به طریقہ جو صورتش ہر ایک وضو کرتا ہے، خود سے پانی خودش زیر ڈالتا ہے، خود ہی دستش مثلا کہ پانی کو اپنے جسم پہ لگاتا ہے یا غسل میں پانی کے نیچے کھڑا ہوتا ہے یا پانی مکروه ڈالتا ہے، نه اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. یک قسمه که مکروه دوسری قسم ہے جو مکروہ ہے، وہ یہ ہے کہ اون با فرض کنید وہ مثلا آفتابی شخص جو ہے دست شما آب مثلا فرض میریزه کر لیں کہ لوٹے شما سے با پانی دست خود تو آپ کے ہاتھ پہ ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے وضو کے کام انجام این دے رہے اسمش ہیں، یہ اعانت اعانت ہے، مدد، یہ مکروہ ہے، اما وضو لیکن وضو باطل باطله نہیں یه وقت ہے. ایک وقت هم نہیں، اون وہ آفتابه رو اپنے ہاتھ پہ میگیره لوٹا لیتا ہے، آفتابه روی صورت آپ شما کے آب چہرے پہ میریزه پانی ڈالے گا، شما اور آپ صرف نیت وضو کی وضو نیت کریں انجام گے، وہ میدید چہرے پہ پانی ڈالے این گا، وہ اسمش ہاتھ پہ پانی ڈالے تولیته گا. یہ تولیت ہے اور یہ باطل ہے، تولیت موجب اس سے غسل وضو بھی نیست چه باطل ہے، وضو چه چاہے غسل وضو ہو چاہے غسل، دونوں باطل ہے. یه وقت آدم زیر دوش وای ایک دفعہ ایک میسه انسان خودش شاور نیت کے کنه نیچے کھڑا خودش هم ہوتا ہے، خود دست ہی خودش نیت رو کرتا بگیره ہے، و اس سے میگن پانی کو اپنے یه ہاتھ سے نفر ہر جگہ پہنچاتا اما یه ہے، وقتی کوئی کسی حرج نہیں، وہ صحیح ہے. غسل میکنه یه نفر با آفتابه با مشک لیکن ایک دفعہ ایک انسان شلنگو میگیره رو سر مثال کے شما طور پہ آپ شما نیت لوٹا وضو لے کے پانی کا میکنید کچھ بھی لے کے ایک این شخص آ کے دست آپ کے بدن خودشه کے اوپر همون پانی ڈالتا ہے تولیتش اور باطله آپ غسل کی نیت کرتے ہیں، باطل اما ہے. اگر نه اون کمک میکنه نه اینکه اون متولی این وضو و غسل میشه اون مکروه مدد کرے میں حرج نہیں ہے، لیکن آ کر تولیت کرنا وضو اور غسل کی یہ جائز نہیں. این مکروهه این مکروهه این مکروهه نه اما اگر اون رو صورت شما آب میریزه شما فقط نیت وضو میکنید حتی دست نمیمالید اگر وہ پانی این ڈالتا باطله ہے اور آپ صرف نیت کرتے ہیں، حتی ہاتھ بھی نہیں چلاتے اور ہاتھ سے پانی پھیلاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ این وضو هم باطل ہے. تولیه اینو میگن مدد کرنا تو در اصطلاح اعانت ہے، فقها اس میں وہ کراہت رکھتا ہے، مکروہ وضو باطل نہیں ہے. لیکن تولیت یعنی اپنے ہاتھ سے ہر کام کو انجام دینا دوسرے کا وضو میں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے وضو باطل ہو جائے گا. ما اگه نداره اشکال نداره اون اضطراره اضطرار اشکال نداره بله اضطرار اشکال نداره رفع هم از تو رو علیه نعم اضطرار ایک الگ چیز ہے، اضطرار میں احکام بدل جاتے ہیں. انا مکرر میں نے کئی خواستم دفعہ اس چیز کو دہرایا ہے زیارت فاطمة کہ معصوم المعصومة جناب علیہ معصومہ السلام کی زیارت کے لیے جا عن پائے ہیں، طریق زیارت الامام اور اس کے الرضا بعد اب علیہ امام رضا کی السلام زیارت کے لیے جائیں گے. الامام الرضا علیہ السلام دعا امام رضا علیہ السلام نے لكل من يحيي دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو ان کے امر کو زندہ الله کرے، من احيا جو امرا ہمارے امر کو زندہ کرے، اللہ اس کو زندہ کر رکھے. الامام الرضا علیہ السلام كيف تو امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے شخصكم امر کو کیسے زندہ کیا جائے، الامام علیہ السلام اجاب تو امام نے بكلمتين دو جملے کہے قال يتعلم کہ اول العلم ہمارے علوم کو ويعلمنا سیکھے اور دوسرا دوسرے لوگوں تک سکھائے. زيارة الامام الرضا آپ علیہ جو امام رضا السلام کی زیارت امام کے لیے جا رہے الرضا ہیں علیہ السلام اور جناب معصومہ کی زیارت کے عاهد لیے، الامام امام سے الرضا کہیں على ان تعملوا بهاتين کہ الكلمتين حاولوا سواء میں كان اس بخصوص کام کو انجام دوں گا، آپ المدارس میری شباب مدد فرمائیں. الجامعات شباب الموظفين شباب اللي وہ يشتغلون بحسب بچے جو جوان جو کام میں ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں العملية یا زندگی کسی بھی شعبے میں، ان کی مدد کریں، علم حاصل کریں تعلموا اہل علوم بیت کا البيت اور دوسروں تک پہنچائیں. وفي نفس الوقت بدوركم تعلمون هذا اللي تعلمتوه جو للآخرين سیکھا ہے وہ دوسروں في تک بتائیں. المدارس في الجامعات
اپنے گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، قبیلے میں، حتى تكونون مشمولين لدعاء الإمام تاکہ امام الرضا رضا کی عليه دعا السلام وحده. شامل حال ہو جائے آپ کے. يكون دعاء الإمام الرضا عليه السلام شاملا له. انسان ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ امام رضا کی دعا اس کے شامل حال ہو جائے. هنيئا لكم، ما شاء الله، موفقين إن شاء الله، مقبولة مذخورة إن شاء الله. أهلا وسهلا. نعم. أي. ما يخالف، ما يخالف، إن شاء الله مقبولة مذخورة. انشاءاللہ مولا قبول کریں گے آپ کے اس عمل کو. راجعوا المكتب أخذوا إن شاء الله، موفقين. بله. این آیه مثل 10 یہ آیت ان سینکڑوں آیتوں کی طرح ہیں که از این جو اس طرح یهدی من یشاء و یہدی من یشاء یضل من یشاء، اینا یہ سب یہ تسبیح تسبیب کہلاتی ہیں، خدای عز و جل چون قدرت داده به انسان، عقل کیونکہ خدا عالم نے انسانوں کو عقل دی ہے. یه عقل کتب سماویه و انبیا هستن، وقتی سبب هدایت میشه. کذالک تو اگر خدای عز و جل نفس اماره قرار داده، انسان پشتوانه عمل کرے گا شیاطین هستن که اغوا میکنن اور اون ان شد الله علیه. نصیحتوں پر اما تو کامیاب اختیار کے ساتھ ہے. یعنی انسان با اختیارش این ہدایت و ضلال حاصل، انسان اپنے اختیار سے اس ہدایت کو اور ضلالت کو حاصل کرتا ہے، بغیر اختیار کے نہیں ہے کہ نہیں اختیار نہیں رکھتا. میگم پس نه، پس مختار شخص، بس شخص جو ہے وہ مختار ہے، خود شخص آزاد ہے. مختاره. اینجور نیست مثل تیر آهنی که از بالا میفته یک کسی رو میکشه بی اختیار. یہ لوہے کی دھار کی طرح نہیں کہ اوپر سے اگر نیچے گرے گا بغیر اختیار کے کسی پہ تو اس کو قتل کر دے گا چوٹ پہنچا کے. نہیں، انسان بے اختیار جبر نہیں، اسمش نیست، جبر انسان اختیار کے ساتھ عمل کو انجام دیتا. مسلوب الاختیاره، اصطلاح نمیشه، معنا نداره هم اختیار هم جبر. یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جبر کی دست خدا، جس کا جبر خدا کے ہاتھ میں. میدونم جبر انسان دست خداست، پس جبر چی؟ جبر جو ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. جبر کی؟ کس کا جبر؟ جبر این اس انسان کا جو مختار ہے. اما خدا هیچ وقت کسی بشر را جبر نکنه. خدا نے بشر کو مجبور نہیں کیا کسی کام کو انجام دینے کے لیے. آخه اگر گفتیم که خدا جبر میکنه، اگر ہم کہیں خدا فاعل مفعول این جبر کیه؟ تو باید انسان باشه دیگه. تو اس کا خدا کون ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے. یہ ایسا ضد ہے جس پہ کوئی تیسرا امکان نہیں ہے. سلام علیکم.
این جهت من ندیدم. مکارم و محاسن تقریبا نه دقتا و تحقیقا دیکھیے مترادف. حالا اگه فرموده بودن لمحاسن الاخلاق محاسن اخلاق کا لفظ پیغمبر استعمال کر سکتے ہیں. نمیگنش محاسن. کیا اس چیز کو محاسن نہیں کہیں گے، اچھائی نہیں مانیں گے؟ اینو بشنیم که کار امام حسن علیه السلام اسمش محاسن اخلاق نیست. همین. کیا امام کے اس عمل کو لوگ یہ نہیں کہیں کہ اچھائی کا عمل ہے، برائی سے روکنے کا عمل ہے؟ کلن از نظر لغوی همه چیزای مترادف یه فرقای دقیقی داره. دیکھیے تمام فرق دقیقیه، مثل انسان و بشر. چیزیں انسان صحیح یعنی لکھی یعنی لیکن بشر، کچھ بشر اصطلاح یعنی غلط. یعنی انسان. مکارم و محاسن نه بالدقه عرف بالعرف. میں مکارم یعنی اچھے عمل اور اما محاسن اینکه این خاص به معصومین اون نه، اینو من ندیدم. یہ مثال کے طور پہ تفسیر مکارم و محاسن. یہ نعم. علیکم ایسے انسان السلام. کے لیے ہے یا کسی شخص کے لیے قرار دے، یہ جائز نہیں ہے. على كل الأربعين المذكور في الرواية خاص دیکھیں بالإمام الحسين 40 خاص ہے امام حسین سے، لم يذكر ذکر نہیں ہوا ہے 40 حتى حتی رسول للمؤمنين اکرم صلی اللہ علیہ حتى وسلم، حتی للمؤمنين امیر المومنین کے لیے صلوات اللہ وسلم علیہ. أما إذا واحد يسوي ما بإشكال، ما بإشكال. ہاں اگر کوئی مناتا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے نہیں. يقول حتى حتی لرسول رسول الله اکرم، حتى حتی امیر المؤمنين المومنین فاطمة الزهراء سلام الله عليها جناب زہرا امام والإمام حسن، الحسن، هذا من یہ امام خواص حسین کی خواص میں سے ہے. بس مو حرام إذا لیکن اگر واحد کوئی يسوي. بنا لے کسی اور معصوم کے لیے تو حرام نہیں انجام دیا ہے اس نے. إيه. نعم. إيه. المرحوم صاحب البحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه ذاكر بعض هذين الخطب وقايل أنا ما أخذ بذمتي أنها عن أهل البيت. کچھ چیزوں کو نقل کیا ہے کہ یہ اہل بیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن میں اس کی کو قبول نہیں کرتا ہوں. عدة خطب بہار میں موجود نہج البلاغہ میں کئی خطبے موجود ہیں. این روایت حرف آخوند نیست. یہ روایت ہے، کسی عام شخص کی بات نہیں ہے. این روایت اما معناش اینه که اون کسی دیکھیے که روایت ابن ملجم، شمر، سنان خدا لعنتشون کنه، اینا از تو شکم مادرشون خدای عزوجل میدونست که اینا وقتی که دنیا میان بعد شقی خدا کو علم تھا کہ یہ لوگ جب دنیا میں آئیں گے تبھی شقی ہوں گے، شمر اور اس طرح کے افراد. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شمر کو امام حسین کہ مجبور تھا امام حسین کو قتل کرنے پر شمر، یا ابن الشقی شقی فی بطن و سعید فی سعید فی بطن کا یہ مطلب نہیں کہ مجبور ہے. خدا کو علم ہے کہ یہ اچھا بنے گا بشر اور برا بنے گا بشر، لیکن علم مجبوری کی علامت نہیں ہے، یا مجبور نہیں کرے گا شخص کو عمل کرنے پر. وقت خودش پیغمبر بود یا امام ابن ملجم؟ او چه میدونه که چجوری آفریده شده؟ خدا که نی. میگم حرف ابن ملجمه، این روایت که نی. یہ روایت تو نہیں، یہ تو ابن ملجم نے کہا ہے. ابن ملجم نہ کوئی امام ہے نہ پیغمبر ہے. روایت نی حرفش. نه این الشقی و شقی فی بطن امه واسه اینو فقها گفتن، دیگران گفتن، علامه مجلسی دارن.
همش اختیاره اور ان سب چیزوں میں اختیار، لا اس میں اختیار بغیر اختیار کوئی چیز نہیں ہے. میگم هیچ کدومش لا میں عرض اختیار کر رہا ہوں شیخ، لا اختیار یعنی تیر آهنی که از لا بالا اختیار کا میاد مطلب جیسے مؤمنو کوئی ایک میکشه این لا لوہا اختیار ہے اوپر سے نیچے گرتا ہے، اختیار نداره مومن کے اوپر گر پڑتا ہے، لا وہ اختیار شہید کر مر جاتا ہے مومن اس سے. یہاں اختیار نہیں ہے لوہے کو کہ وہ نیچے نہ گرے، یا نیچے گرے تو چوٹ نہ لگے کسی کے، اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. الوصیہ وصیت اہل وصیت البیت وہی ہے جو اہل بیت کی وصیت قال کہ آپ نے فرمایا ليس السهل الا ما استسهلت کوئی چیز آسان نہیں ہے، يعني اي شيء انت تاخذه سهل وہ آسان نہیں ہے يسهل عليك جب تک تم اي خود اس شيء کو آسان نہ تاخذه سمجھو. صعب یعنی يريد يتزوج يريد جس چیز كذا کو يقول آسان لك خذ سمجھو هالشكل الا خدا اس کو عيالي تمہارے لیے آسان هالشكل کر دے گا. الا عشيرتي هالشكل خو ما تحصل اما يريد يتزوج مريه بنت مؤمنه سواء ابوها فلان او مثلا ایک انسان ہے شادی کرنا چاہتا فلان ہے، او جو فلانه لڑکی او مورد پسند ہے وہ شويه زايده مومنہ ہے، اب اس کا باپ کیسا ہے، اس کا دادا يستسهل کیسے، امو کیسے، اس واحد پہ يريد دھیان نہ دے. يستسهل بالاكل هذا كل وقت يحصل اكل اما هذا اللي يستصعب يريد الا اليوم فلان شيء ياكل ربما ما يصير فيبقى جايع. هذا حديث اهل البيت عليهم السلام ليس السهل الا لہٰذا اہل بیت نے فرمایا کہ استسهلت جب تک تم يعني خود انت اپنے آپ تريد کے لیے اس چیز کو آسان نہیں زوجتك کرو گے، تسهل خدا بھی الله آسان نہیں يسهل کرے عليك گا. الاكل تاخذه سهل الله يسهل عليك السفر تاخذه اگر سهل کھانے الله پینے کو يسهل آسان عليك سمجھو گے خدا آسان کرے گا، سفر کو اما ان آسان سمجھو گے تستصعب خدا آسان کرے گا. وقيدت نفسك خود سے بقيود اپنے آپ کو قید میں ڈالنے كلما کو، كثرت جو بھی القيود هذا مو حديث حدیث صحيح میں ہے، جو بھی انسان اپنے آپ کو قل الوجود قید میں ڈالے گا، خود سے پریشان کرے گا، خود كل سے اپنے شيء اوپر پابندیاں لگے گا، يستعمله وہ ایک مستعد ياكل هذا على طول تو وہ يحصل اس کے اكل اوپر حاصل ہو جائیں گے، وہ خود خبز پریشان ہوگا. قرمز كان خبز شاي كان خبز جبن كان دجاج كان تمن كان هذا دائما عنده اكل اما اللي يريد الا دجاج اليوم ياكل يجوز فلوس ما عنده يجوز ما يحصل دیکھیے اگر ليس انسان الزواج هم واحد من هذين جو بھی کرنا الشباب اللي ياخذون چاہتا ہے الزواج وہ اپنے سهل لیے آسان کرے. ما يقيد الا هذا اسرع الزواج انسان اگر خود سے سعيد يكون اوپر بهذا اپنے اوپر سختیاں نہ کرے اس کے لیے آسان ہو ليس جائے گا. السهل الا خصوصا الشباب يخلون باذنهم هذا الحديث الشريف تمام ہمارے جوان اس حدیث کو اپنے ذہن میں يريد رکھے ہیں، يدرس دراسه صعبه کہے کہ بس درس آسان ہے تو اس کے لیے خدا آسان کر دے، درس بہت مشکل ہے، سخت ہے، اس کو مشکل لگے گا. فزوجوا إذا الولد من الناحية الاجتماعية مناسب لهاي البنت والبنت قابلة مع هذين الشرطين ولاية الأب تسقط. نعم هذا من كتاب الشرائع کتاب الشرائع میں موجود ہے، میں نے اس پہ حاشیہ بھی لگایا ہے کہ اگر انسان جوان اچھا ہو، مورد پسند ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، خاتون رشیدہ ہے، سمجھ سکتی ہے اور قبول کر لے تو ولایت جو ہے اب اور جد کی وہ ختم ہو جاتی ہے. مو حرام بس مو زين. واحد الإمام عليه السلام الصادق صلوات الله عليه بواليه يلف الدعاء هذا فت كلمة زاد بالدعاء هو هذا من أصحاب الإمام امام نے کسی کو دعا تعلیم دی، ولو هاي الزيادة صحيحة بس مثل ما نقول أنت امام نے فرمایا یہ جو تم نے زیادہ کیا یہ صحیح ہے، الزيادة مو لیکن میں نے جس طرح سمجھایا ہے ویسے کرو. حرام نہیں ہے کسی چیز کو بڑھانا گھٹا، زين لیکن جو امام نے تعلیم کیا وہ اسی کو پڑھنا چاہیے. هذه الصفة الناس ذكروا باعتبار أنه العرب مو العرب المؤمنين عرب المشركين اللي اجوا يقتلون رسول الله وأمير المؤمنين من مكة المكرمة دیکھیے 400 كيلو أكثر اجوا إلى أطراف المدينة هدفهم شنو؟ يقتلون رسول الله وہ لوگ امیر مومنین کو قتل کرنے، رسول اکرم کو قتل کرنے ہیں، مسلسل کوشش میں أمير تھے، المؤمنين دافع عن اور الإسلام امیر المومنین خطاب دفاع کر العرب رہے تھے اسلام سے، قتل العرب. نعم اور جب دفاع کر رہے تھے تو انہوں نے عرب کو قتل کیا. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه بعد رسول الله
في الحروب الثلاث اپنے رسول کے زمانے میں یہی کیا. المؤمنين كلها كان في موقع الدفاع. تمام جنگیں جو امیر المومنین نے لڑی، چاہے اپنی حکومت کے زمانے میں چاہے رسول اکرم کی حکومت کے زمانے میں، سب دفاعیہ تھی. بعد چی؟ اینو من مکرر عرض کردم. میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے کہ جبرائیل جب پیغمبر کے پاس نازل ہوتے تھے، ایک ٹکڑا پڑھتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ یہ قرآن ہے. کبھی کبھی ایک جملہ پڑھتے تھے، یہ شان نزول ہے، کہتے یہ خود قرآن نہیں ہے، شان نزول ہے. کبھی کوئی اور چیز پڑھتے تھے کہ یہ تفسیر ہے قرآن کی، خود قرآن نہیں ہے. اور یہ تعبیر سے تعبیر کیا ہے. خدا روایت میں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام قرآن کو جو تنظیم شدہ تھا لائے پیغمبر بعد ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. خود قرآن میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کوئی تحریف نہیں ہوا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم. Vamos.